صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی دین اور ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے موضوع کی مناسبت سے سورہ حج کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے کہ آپ حضرات نے سنا، موضوع ہمارا ہے دعوت حق، اہمیت، ضرورت اور اس کے تقاضے۔ ایک تو اسٹیج بھی لمبا ہے، ذرا اونچا، ویسے ہی موضوع کا عنوان بھی ماشاءاللہ تہ بتہ ہے۔ دعوت حق، ضرورت، اہمیت اور اس کے تقاضے، اور ٹائم ہمارے پاس اتنا نہیں ہے دوستو جتنے بھی اس کی پوری وضاحت کر سکیں۔ بڑے اختصار کے ساتھ سب سے پہلی چیز تو دوستو دعوت حق کیا ہے؟ دعوت حق کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں دوستو دعوت حق کہا جاتا ہے کتاب و سنت کی دعوت دینا۔ کتاب و سنت اور وہ اسلام جو آدم علیہ السلام لے کر کے جنت سے آئے اس سرزمین پر، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلا دین مذہب لے کر کے آئے، مذہب اسلام۔ اور دنیا کے اندر یہی ایک مذہب ہے جس کو آسمانی مذہب کہا جاتا ہے۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے تھے سب کے سب مسلم تھے، اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے، مسلمان کہتے تھے، اور سب کا مذہب دوستو اسلام تھا۔ اسلام کے بعد تقریباً 1000 سال تک، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 1000 سال تک اس سرزمین پر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں تھا۔ دین اسلام تھا۔ 1000 سال کے بعد ایک دوسرا دین دنیا میں وجود میں آیا جو زمین سے آیا، آسمان سے نہیں آیا، اور اس کو کہا جاتا ہے بت پرستی۔ اور بت پرستی یہ 5 اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء تھے، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، جن 5 کا تذکرہ قرآن پاک سورۃ نوح کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اب ایک 5 کون تھے؟ ان کی 2 خوبی تھی۔ نمبر 1 روایت تو یہ ہے کہ آدم کے اولاد تھے، تو نور علی نور، نبی ہوں اور یعنی نبی زادے تھے، وہ مسلمان ہو، نبی کے بیٹے ہو، نبی کی تربیت یافتہ ہو۔ پیر فقیر کے کوئی بیٹے نہیں تھے، اصل میں بیٹے آدم علیہ السلام کے تھے۔ اور دوسری روایت ہے کہ پوتے تھے دوستو۔ تو بہرحال جب بھی اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کے پوتے تھے، بڑا اونچا مقام و مرتبہ۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک عرصہ گزر جانے کے بعد جب علم ختم ہو گیا، دینی علم ختم ہو گیا، لوگوں کو شرک اور بدعات کا علم نہ رہ گیا، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے لگے، تو ابلیس کو موقع ملا، اس نے بڑے ہیلے بہانے کے ساتھ ان بتوں کی مورتیاں تیار کروایا اور آنے والی نسل کو بتایا کہ تمہارے باپ دادا ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں سے دوسرا دین دنیا میں شروع ہوا۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں آسمانی دینوں میں سب سے پرانا دین اسلام ہے، اور زمینی دینوں میں جو مخلوق نے بنایا یا شیطان نے جس کو ایجاد کیا وہ بت پرستی کا دین ہے۔ اور یہی بت پرستی چلتے چلتے آگے، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت
قبر پرستی کی شکل میں آ گیا۔ اب یہ دو ہو گئی، اب دو مذہب، شرک کرنے کے دو مذہب بن گئے۔ ایک تو جو مورتیوں کی پوجا، نمبر دو مورتیوں کی نہیں بلکہ اللہ کے ولیوں پیغمبروں کے قبر میں دفنا دینے کے بعد ان کی عبادت، ان کا سجدہ، ان سے مرادیں مانگنا، ان سے تعلق رکھنا۔ اب ایک کو آپ کیا کہہ دیں گے؟ غیر مسلم کہہ دے، دوسروں کو مشرک مسلمان، یہ آج کی اصطلاح میں سنی مسلمان کہہ دیں گے ہم، لیکن ہے شرک۔ اب یہ دوسری چیز ہے، ایک نے بت کی پوجا کی اور ایک نے اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی، اور اسلام نے دونوں منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر جنہوں نے رام کی، کرشن کی، شیو، ان کی عبادت نہیں کی، کسی بت کی عبادت نہیں کیا، اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کیا۔ اسی لیے دوستو اب ہم بتانا چاہتے ہیں، ایک ہی دین حق چلا آ رہا ہے جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، بدعات کی ملاوٹ نہ ہو، باپ دادا کے رسم و رواج کی ملاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں دین اسلام۔ جب آپ نے یہ سمجھ لیا سب سے پرانا دین، سب کے دادا، سب کے پردادا آدم علیہ السلام، دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرے باپ نہیں تھے۔ گھر ایک زمانے میں ہندوستان میں ایک لہر چلی تھی، وہ کیا؟ گھر واپسی۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑی گھر واپسی ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ کیوں؟ سب کے باپ آدم جو تھے مسلمان تھے۔ آپ آگے بڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، اب وقت کم ہے ورنہ بتاتے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے دوستو حضرت عیسیٰ تک سبوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے۔ اننی من المسلمین، مسلمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کا ایک ہی نام تھا۔ کسی نے اپنا نام یہودی رکھا، کسی نے صابی رکھا، کسی نے عیسائی رکھا، لیکن انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ دوستو جب ہم نے یہ سمجھ لیا، یہی دعوت جو آدم علیہ السلام سے چلی ہے توحید کی، لا الہ الا اللہ، اور نبوت، رسالت و نبوت، توحید رسالت، توحید باری اور توحید رسالت، یہی دونوں اصل میں میرے بھائیوں دین حق ہیں۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی توحید، اور اسی کو آپ سمجھے نبی، موجودہ نبی کے داد و فرما برداری، انہی دو چیزوں کو کہا جاتا ہے یہ حق ہے، دین حق ہے، اور اسی کی طرف دعوت دینے کو دعوت حق کہا جاتا ہے۔ اور غالباً موضوع دینے والوں کا مقصد بھی یہی ہوگا جو میں نے وضاحت کیا ہے، یہی دین، اس کی دعوت۔ اب میرے بھائیو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کی دعوت دینا دعوت حق ہے۔ بس ہمارے مشائخ نے بڑی اچھی بات کہی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ ایک تو ہمیں آج سے تقریباً 45 سال قبل حج میں ایک شخص نے کہا کلمے کا معنی جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کیا ہے؟ میں نے ترجمہ کیا، کہا نہیں، کلمے کا ترجمہ ہے مان لیا اور ٹھان لیا۔ اللہ اکبر، کتنا بہترین معنی، ہم نے مان لیا اور ٹھان لیا۔ اب ہمیں پتا چلا کہ اس کا ماخذ کیا تھا۔ سب سے پہلے یہ کلمے کا معنی مان لیا اور ٹھان لیا، جس شخص نے اس دنیا کے اندر ان الفاظ میں بیان کیا
وہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تقویت الایمان کے اندر کہتے ہیں توحید دعوت حق یہ ہے کہ اللہ کو جان لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، بس یہی دونوں چیزیں ہیں دوستو۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو جان لیا اور نبی کو پہچان لیا۔ پھر آگے کہتے ہیں جان لینے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی توحید جان لی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں، اپنے صفات میں، اپنے اسما میں وحدہ لا شریک ہے۔ پہچان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کہتے ہیں یہ اللہ کو پہچان لیا۔ نمبر 2، رسول کو میں نے مان لیا۔ کیا مطلب ہے؟ ہم نے تسلیم کر لیا کہ اب اللہ کی عبادت میں، زندگی گزارنے میں، اسلام پر چلنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نہیں اپنائیں گے۔ یہ میرے بھائیوں کلمے کا معنی ہم نے جان لیا اور پہچان لیا۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب آئیے دوستو، یہ ایسی دعوت حق ہے، ایسی دعوت حق ہے کہ آدم سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سبوں نے یہی ایک دعوت دی تھی، توحید اور سنت، یا جو کہیں توحید اور رسالت۔ لیکن یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے دوستو، اسی دین کو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے، اسی دین کو ملت ابراہیمی کہا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اعلان کیا کہ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بھی مخاطب کیا، اے مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تمام انبیاء کے بعد کے علاوہ ہے یہی ملت سب کی، لیکن ہم کو خصوصاً ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کیوں؟ ملت ابراہیمی کا تقاضا ہے میرے بھائی، اس دعوت حق کا تقاضا ہے کہ اس میں بڑی آزمائش آئے گی اور بڑی پریشانیاں ہوگی، چلنے میں اور دعوت دینے دونوں میں۔ چنانچہ آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ایک طرف رکھنے کے بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو کل آپ پر کیسی آزمائش آئی، ذرا اس وقت کو یاد کریں جب مکے والوں سے تنگ آ کر کی نبی علیہ السلام نے سوچا طائف میں ہمارے خاندان کے لوگ جا کچھ آباد ہیں، قریش کے کچھ لوگ گئے ہیں اور طائف کے لوگ، آواز کو بڑھا دیا کیا؟ ہم کو تو آدھا لگ رہی ہے، نہیں کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، اس دعوت پر، یہ دعوت حق جو ہے، اس دعوت حق میں آزمائشیں بڑی آتی ہیں، بڑی مشقات آتی ہیں، بڑی تکلیفیں آتی ہیں، لیکن ہمیں استقامت اختیار کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ طائف والوں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو کہتے دھتکارا، بڑی امیدیں لے کے گئے تھے آپ، بڑی امیدیں لے کے گئے تھے۔ دوستو، یہ دعوت حق جو ہے، آخر اس کو ملت ابراہیمی کیوں کہا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت میں جتنی تکلیف اٹھائی اور جتنی آزمائشیں آئی، نہ پہلے کسی نبی میں آئی تو نہ قیامت تک دوسروں پر آنے والی ہے۔ اشارہ کیا گیا، اے لوگوں، جس کو یہ دعوت حق مل جائے اور ملت ابراہیمی کا وارث ہے اور وہ تیار رہے دنیا میں ہر قسم کی آزمائش کا۔ بڑی آزمائشیں آئیں گی اور اس میں سب سے پہلی مثال نبی علیہ السلام کی میں نے دی۔ طائف گئے، پریشانیاں ہوئی،
جب لوگوں نے دعوت ٹھکرا دیا اور نکل جانے کو حکم دیا، نبی علیہ السلام جیسے نکلے تو آتنکوادی، اب یہیں سے پتا چل جائے کہ نبی آتنکوادی ہوتا ہے کہ نبی کے دشمن آتنکوادی ہوتے ہیں۔ اب آتنکوادی، نہ اسلام آتنکوادی ہے، نہ اسلام تعلیم دیتا ہے آتنکوادی کیا۔ یہ تو اتنی تکلیفوں میں بھی ہمارا اسلام ہم کو صبر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دوستو جیسے نکلے، سرداروں نے اشارہ کر دیا، ہاں ہاں جا رہا ہے۔ یہ واقعہ سنتے جائیں اور سوچ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے آج بھی ملت ابراہیمی کی برکت سے؟ تو ہمیں وہی کردار ادا کرنا ہے جو نبی علیہ السلام نے ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر، فوری طور پر جا رہے ہیں۔ اب ہلڑ بعد آئے، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈھیلا، طرح طرح سے، اور آپ پر بارش ہونے لگی۔ نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ تھے، انہوں نے آگے کتنا ہاتھ بھی روکتے، ہاتھ شل ہو گیا، جواب دے گئے، اور نبی علیہ السلام کے سر مبارک پر اتنے پتھر گرے کہ وہاں سے خون بہ کر کے کپڑا تر ہوتے ہوئے جوتے میں جا کر کے ایڑیوں جوتے میں پہنچ گیا، اور آپ کی ایڑیاں چپک گئی تھی اس سے۔ نبی علیہ السلام پر کوئی پتھر مارتا، زید بن حارثہ اچھل کے اس پتھر کو روکنا چاہتے، آگے بڑھتے گئے، بچاتے رہے۔ کچھ دور جانے کے بعد مکے کے دو بھائی تھے جو قریش سے تھے، انہوں نے اپنا فارم ہاؤس بنایا تھا وہاں طائف میں، دروازہ کھلا تھا۔ نبی علیہ السلام نے بڑی امیدوں کے ساتھ سوچے کہ ان کے فارم ہاؤس میں گھس جائے، دروازہ کھلا ہوا تھا، یہ اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، شاید ہم پر رحم کریں گے۔ آپ گھس گئے، اور ان کا مغرہ دور بنا ہوا تھا، کھجور کی بیلیں احاطے سے لگی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام چلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ایسے موقع پر دیوار سے ٹیک لگا کر کیا وجہ اکڑو بیٹھ گئے، لہو لہان۔ زید بن حارثہ پریشان، کس طرح سے آپ کا خون صاف کریں، کہاں سے علاج کرائیں، کیسے آپ کو لے کے جائیں، کبھی کندھے میں اٹھاتے، کبھی سہارا دیتے۔ نبی علیہ السلام ایسے آ کر کے بیٹھ گئے، اب کیا کریں، ٹیلی فون نہیں، کوئی راستہ نہیں، اتنی ساری مشکلات میں وہ دونوں جو بیٹھے ہوئے تھے قریش مکہ کے دو بیٹے، ان دونوں نے دیکھا کوئی آدمی آ کر کے ہمارے فارم ہاؤس میں آیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو دل میں رحم آیا۔ اس نے کہا اپنے نوکر کو، کہا یہ لو چند کھجور لو اور پانی لے جا کے، کون مصیبت زدہ بھیکا پیاسا ہو سکتا ہے گرمی میں چلنا جا رہا ہو، آ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ دونوں اٹھے اور لے کر کے آئے، ان دونوں نے دیا کھجور، پانی دیا اور کہا لے جا کر کے ذرا ان کو دے دو۔ جب کھجور بڑھایا اس غلام نے، تو نبی علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، وہ نوجوان زندگی میں پہلی مرتبہ مکے اور طائف کے اندر رحمان کا لفظ سنا تھا۔ مکے کے لوگ مشرکین تھے، ان کے نزدیک اللہ کا نام رحیم تو ہو سکتا ہے لیکن رحمان نہیں مانتے، کہتے گالی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا الرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کا سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں رحمان کس بلا کا نام ہے۔ تو پہلی مرتبہ اس غلام نے دیکھا تو رحمان کا نام لے رہا ہے، کہا ارے آپ اس زمین میں یہاں رہ کر کے، مکے اور طائف میں رہ کر کے رحمان کہنے والا کون پیدا ہو گیا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم نے تو اپنے ہاں سنا تھا رحمان، یہاں تو رحمان گالی سمجھی جاتی ہے اللہ کے نام میں شامل کرنا۔ اللہ رسول فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ کا دل بھاگ بھاگ ہو گیا، ماشاءاللہ تم ہمارے بھائی یونس کے شہر کے رہنے والے ہو۔ اللہ اکبر۔ کہا ارے تم نے کیسے پہچانا ان کو؟
کہا میں اللہ کے نبی ہوں. نبی اپنے بھائی یونس کو پہچانتا ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچیں اس پر. یہ آزمائش تھی. اس راہ میں اس دعوت کی تقاضا ہے کہ ہمیں آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو صبر و استقامت نصیب فرمائے. اور آج دیکھتے ہوں گے بچہ داڑھی مڑاڑے کوئی بات نہیں, داڑھی لمبی رکھنے لگے تو باپ کو بھی بخار آتا ہے, ماں کو, میڈم کو تو اور غصہ آ جاتا ہے. کیا کہے گی سہیلیاں ہنسیں گی. اللہ اکبر. یہاں ذرا دیکھو آزمائش. سلام کیا, وہ بات چیت ہونے میں دیری لگی, وہ تو چلا گیا, وہاں پہنچ گیا. وہاں اس کی آقا نے کہا اتنی دیر کیوں سے لگ گئی, کیا بات؟ کہا وہ تو اللہ کا رسول ہے. کہا کیسے پہچانا؟ کہا وہ مکے کا نام محمد بن عبداللہ ہے. اور ہم کہتے ہیں اس وقت آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس سے بڑی شخصیت کائنات میں کوئی نہیں ہے. وہ دونوں بڑے غصے میں آ گئے. کہا بھگاؤ اس کو. آیا اور کہا بھائی آقا کریں برابر, بہتر ہے آپ نکل جائیں. نبی علیہ السلام نکلے, غمزدہ, نہ زخم برہم نہ پٹی, ساری مشکلات برداشت کرتے ہوئے آپ نکل گئے وہاں سے. ابھی کچھ دور گئے تھے, فرشتے آئے اور روکا اور کہا اللہ رب العالمین نے ہم کو بھیجا ہے, میں جبرائیل ہوں, میں فرشتہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو دونوں پہاڑوں کے فرشتے اس بات پر کے لیے تیار ہیں, آپ ہاں کر دیں. اگر ہاں کر دیں تو دونوں پہاڑوں کو دونوں فرشتے ملا کر کے اس طائف کو اس طرح سے پیس دیں گے کہ قیامت تک کے لیے شہر نیست و نابود ہو جائے. ہم ہوتے تو کہتے بالکل کر دیں, لیکن پیارے نبی نے کیا کہا, نہیں میں صبر کروں گا, ان کو اسی حالت پر چھوڑ دیں. مجھے کبھی امید ہے کہ آئندہ یہ نہیں تو ان کے نسل میں کوئی نہ کوئی مسلمان پیدا ہوگا. آزمائش تھی میرے بھائیوں, اور آزمائش میں صبر کرنا بہت بڑی نعمت ہے. جس قوم نے نبی علیہ السلام کو ستایا تھا اور آپ نے آئندہ ایمان کے نسل میں کوئی مومن ہوگا اس امید پر آپ نے درگزر کر دیا تھا, معاف کر دیا تھا. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب العالمین. دعا کرتے ہوئے صبر کیے. اللہ اسی خاندان کا نوجوان عثمان بن ابی العاص ہے سقفی, جس نے سب سے پہلے بھاری بیڑا تیار کیا, اور سب سے پہلے بھاری بیڑا تیار کر کے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم سے ہندوستان اسلام لے کر کے آیا, اور گجرات سے لے کر کے بامبے تک کے پورے ساحل علاقے میں اس کی برکت سے اسلام عام ہو گیا. تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. اس دعوت میں, اس مشن میں, اس دین کی پاسبانی اور چلنے میں آزمائشیں آتی ہیں. کہاں تک بتاؤں, بہت ساری چیزیں ہیں. صحابہ ابو ذر غفاری کو دیکھیں, بس ایک بات بتا کر کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک اسود انسی کا نام سنا ہوگا, صحیح ابن حبان وغیرہ کی روایت. یمن میں نبی علیہ السلام کے بعد اسود انسی ایک قذاب تھا, اس نے کہا میں رسول و پیغمبر ہوں. اپنی رسالت و نبوت کا اس نے دعویٰ کیا. جب رسالت و نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا دوستو, تو ایک بڑا مسئلہ بن گیا. وہاں ایک تھے ابو مسلم عبداللہ بن ثوب خولانی رحمت اللہ علیہ, سب سے بڑے پاورفل مسلمان سمجھے جاتے تھے. اس نے کہا, اسود انسی سے کہا لوگوں نے, اگر آپ اس کو ہموار کر لیں, وہ آپ کو نبی مان جائے گا تو سارے لوگ یمن کے آپ کو نبی مان لیں گے. مسئلہ ہے اس کو آپ ہموار کریں, بلائیں اور اس کو بتائیں کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے. اب کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ اسود رسول اللہ. بلائے گئے, سامنے آئے, کہنے لگے کہ اتشہد ان لا الہ الا اللہ, کہا کہ ہاں. اتشہد ان محمد رسول اللہ, کہا کہ ہاں, گواہی دیتے ہیں.
کہا اتشہد انی رسول اللہ؟ کہا ما اسمع، میرا کان بہرا ہے، میں سن نہیں رہا ہوں۔ کہا ہو سکتا ہے، کہا ذرا کان صاف کرو۔ اتشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا نعم۔ کہا اچھا اتشہد انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے؟ کہا ما اسمع، میں نہیں سنتا۔ جب بھی پوچھا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے؟ کہتے ہیں اچھا مجھ کو مانتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سنتا۔ تو لوگوں نے کہا مسخرہ کر رہا ہے، آگ جلائیں اور آگ جلا کر کے اس کو، یہ ہے ملت ابراہیمی کی پاسبانی۔ اس راہ میں، اس دعوت میں ایسے حالات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ آگ میں ڈال دیا، لیکن آگ میں ڈال دینے کے بعد جس رب نے ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اسی رب نے آج ملت ابراہیمی کے پاسبان ابو مسلم رحمت اللہ علیہ کو بھی بچا لیا۔ آگ میں ڈالے گئے، کپڑا بھی نہ چلا، صحیح سالم نکالے گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ آدمی بڑا خطرناک لگ رہا ہے، اس لیے بہتر ہے اس شخص کو ملک بدر کر دو، یہاں رہے گا تو اور ماحول خراب ہوگا، ملک بدر کر دو۔ لوگوں نے ملک بدر کر دیا۔ کہاں جائے بیچارے؟ مدینہ طیبہ تشریف لائے، مسجد نبوی پوچھا، یہ ہے مسجد نبوی۔ آئے اور آ کر کے تحیۃ المسجد پڑھنے لگے مسجد نبوی میں۔ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے۔ عمر بن الخطاب کی نگاہ پڑی، ایک اجنبی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نیا لگ رہا ہے، مسافر۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی مسافر ہو، راستہ بھٹکا ہو، بھولا ہو، کھانے کا پینے کا رہنے کا انتظام کرنا ہوگا۔ انتظار کرتے رہے۔ جب اس نے سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد پہنچ گئے۔ کاننا کا غریب، میرے بھائی معلوم پڑتا ہے آپ مسافر ہیں، یہاں کے رہنے والے نہیں۔ کہا ہاں انا غریب۔ کہا کہاں سے آئے؟ کہا یمن سے آ رہے۔ یمن کا نام سنتے ہی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے۔ کہا بتاؤ ما فعل بأخی المسلم، اسود انسی نے میرے اس بھائی کے ساتھ کیا کیا جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ میں جل گیا۔ تم لوگوں نے جنازہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی اس سے؟ حضرت ابو مسلم خولانی، اللہ اکبر، اور جن کا نام عبداللہ بن ثوب تھا، مسکراتے کہتے یا ابن الخطاب انا انا انا۔ اس ظالم نے جس کو آگ میں ڈالا تھا میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ کہا نہیں وہ تو جلا دیا۔ کہا نہیں، جس رب نے یوں حضرت اپنے نبی ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں بچایا تھا، اسی رب نے ہمیں بھی آگ میں جلنے سے بچا رکھا ہے۔ اتنا خوش تھے تو بیاتا ہے عمر بن الخطاب اٹھے، گلے لگایا اور پکڑا ہاتھ لے کر کے ابو بکر کے پاس گئے۔ ابو بکر تھے، سامنے بیٹھایا اور کہا اے ابو بکر، یہ ہمارا بھائی عبداللہ بن ثوب ہے جس کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا تھا۔ ہم لوگوں نے سمجھا کہ جل گیا ہوگا، یہ زندہ اللہ نے اس کو نکالا ہے اور آج ہمارا مہمان بنا ہوا ہے۔ حضرت ابو صدیق اکبر اٹھے، پیشانی کا بوسہ دیا اور عمر بن الخطاب مارے جوش میں آئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی رجلا فعل به ما فعل ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دیا جب تک کہ میری آنکھوں نے ایسے انسان کو نہیں دیکھ لیا جس انسان کے ساتھ ظالم نے وہی کیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے کیا تھا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچایا تھا، اسی طرح سے ہمارے بھائی عبداللہ بن ثوب کو اسود انسی کی آگ سے بچایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آزمائشیں آتی ہیں لیکن آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ بہرحال
دوسری چیز میرے بھائیوں، یہ دعوت توحید جو ہے، الحمدللہ ابھی آپ نے سنا کہ عثمان بن ابی العاص لے کے آئے ساحلی علاقوں میں توحید و سنت کا اصلی پیغام، یہ دعوت حق لے کر کے آئے. اور 92 کے اندر جب محمد بن قاسم سندھ پر آیا تھا تو اس سے پہلے مکرانہ کے اندر، آج کا بلوچستان، وہاں تقریباً 4000 مسلمان زندگی گزار رہے تھے، اور سندھ کے اندر بھی اسلام پھیل رہا تھا. 92 میں جو اتنی بڑی فوج لے کر کے آیا تھا، ایک دعوت حق تھی. اور 92 کا مطلب ہے ابھی کسی امام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، نہ ولیوں کا وجود تھا، نہ درگاہ والوں کا وجود تھا، نہ شیخ عبد القادر جیلانی موجود تھے، کوئی نہیں موجود تھا. چاروں اماموں میں سے کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے. اللہ ہمارے اس امام کی قبر کو روحوں سے بھر دے. کیوں ان کے نہیں، وہ بھی ہمارے امام ہیں. کیوں ساری زندگی انہوں نے کہا تھا اے لوگو، جب بھی میری کوئی بات حدیث کے خلاف ملے گی، میرے قول کو ترک کر کے اللہ کے رسول کے کہ حدیث قبول کرنا. اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے، زندہ ثبوت یہ ہے، ان کے ایک شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک نام یاد رکھنا، یہ حنفی مذہب سے تھے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے بہترین شاگرد تھے، ان کے نامور شاگرد تھے. لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. کچھ عرصے کے بعد یہ ان کو حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. گئے یمن، بغداد، مکہ، مدینہ. ایک عرصے کے بعد لوٹ کر کے آئے. اب حدیث کا علم حاصل، اس کو ذرا غور سے سمجھنا. کسی کو پیسہ دے کر کے ہم دعوت حق نہیں دیتے. ہمارے بارے میں بدنام کیا جاتا ہمارے بارے میں کہ اگر کوئی آدمی دبئی میں اہل حدیث ہوتا ہے تو شیخ ظفر اس کو 50,000 درہم دیتے ہیں. یار 50,000 درہم ہوتا تو ہم انڈیا میں کوئی بل نہیں کھڑی کر لیے ہوتے. ابھی بھی سب سے کم قیمتی کپڑے ہمارے ہی ہوں گے، ابھی بھی جھروکے والی ٹوپی لگایا ہوا. لیکن نہیں پیسہ دے کر کے اللہ، بلکہ ایک ظالم کچھ تو کہتے ہیں کتاب التوحید کا درس دیتے ہیں، کہتے ہیں ان کو اسرائیل تنخواہ دیتا ہے. پتہ نہیں اسرائیل کو ہم سے کیا محبت ہے، کسی اور کو دینے کے بجائے ظفر کو تنخواہ دیتا ہے، جس کے منہ میں جو آئے کہے. لیکن دوستو، لوگوں کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مقلد کو اگر کوئی اہل حدیث بناتی ہے تو حدیث بناتی ہے، ہم نہیں بناتے. لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے. حدیث خود کا دن پکڑ کے اہل حدیث بناتی ہے لوگوں کو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک اب حدیث پڑھے تو جانے کے پہلے تو ایسے نماز پڑھتے تھے، سمجھ گئے نا. اب آئے اب یہ نماز ہو گئی. گئے اپنے استاد سے ملنے کے لیے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے. چلو اپنے استاد سے ملے. اور یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جز و رفع الیدین کے اندر، اور بہت سارے اہل علم. اب ذرا غور سے سننا. آدمی دعوت حق کتاب و سنت جماتی ہے تو ہم دعوت دیں، خود ہی انسان آتا ہے فوراً ماشاء اللہ امام صاحب آؤ بیٹے تم نماز پڑھاؤ. نہیں استاد آپ نماز پڑھائیں گے. امام صاحب امام بنے، اور امام اور ایک مقتدی تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ آگے پیچھے. کہاں کھڑے ہوں گے بھائی؟ آگے پیچھے، ساتھ میں، سائڈ میں. اب امام صاحب اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر، اور شاگرد جو ہیں اللہ اکبر. سمجھ گئے؟ رکوع میں جانے کی باری ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ. رکوع میں جاتے وقت 2 رکعت کے بعد نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد امام ابو رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا کہ بادو والا ہمارا شاگرد آج کون سی نماز پڑھ رہا ہے. غور سے سننا. سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں بیٹے یہ تم نماز پڑھ رہے تھے
تم نے تو ایسا کیا یہ معلوم پڑا کہ تم اڑ رہے ہو. کیوں؟ مرغی اڑنا چاہتی پرندہ تو پہلے پھیل آتا ہے نا. تو تم بیٹھے معلوم پڑا کہ اڑ رہے ہو. تو شاگرد نے کیا کہا؟ استاد ہم کیا بتائیں, آپ پہلی مرتبہ نہیں اڑے تو شاگرد دوسری مرتبہ کیا اڑتا. کیا مطلب؟ آگے تکبیر تحریمہ میں تو آپ بھی اٹھائے تھے, آپ بھی اٹھائے تھے نا, لیکن آپ نہیں اڑے تو دوبارہ شاگرد کیا اڑتا. ایک لطیفہ تھا شاگرد استاد کا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کیوں بیٹے؟ کہا بلغنی الان, استاد آپ کے ہاں سے گیا تو ہم کو وہ حدیثیں مل گئی جو ہمیں کوفہ میں آپ کے پاس نہیں ملی تھی. ہم ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں. اب دو باتیں ہیں ذرا یاد رکھو. نمبر ایک امام صاحب ناراض نہیں. نمبر دو امام صاحب نے وہابی غیر مقلد نہیں کہا. ہاں امام صاحب نے اس کو وہابی کہا نہ تو گہرے مقلد. اور دوستانہ میں محبت میں کبھی کمی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے, اور اس سے بڑی چیز یہ علماء موجود ہے سنن ترمذی باب المسح علی الخفین, اٹھا کے دیکھو. امام حنیفہ رحمۃ اللہ زندگی بھر کہتے تھے مودے پر مسا جائے نہیں ہے. یہ ترمذی کی روایت. شاگرد سب پڑھ کے گیا تھا, دور چلا گیا. ایک زمانہ گزر گیا, پتہ چلا ہمارے استاد بہت ہی زیادہ بیمار ہیں. اپنے استاد کی عیادت کے لیے آیا. کہا ہمارے استاد لیٹے ہوئے تھے, وضو کرنے کی باری آئی تو میں نے سوچا اچھا موقع ہے استاد کی خدمت کر لیں. کیوں؟ بالکل آخری عمر میں ہم ہیں, پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو. وضو کرائیں. وضو کرانے لگے ماشاءاللہ. تو کہتے ہیں فآویت لأنزع خفی, میں نے دیکھا ہمارے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موزے پہلے تھے, اور زندگی میں جب میں ان سے پڑھا تھا تو انہوں نے کبھی موزے پر مسح کو جائز نہیں سمجھا تھا. تو آج پرانی روایت کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا استاد موزے پر مسح نہیں کرتا. وضو کرانے لگا تو میں جھکا اور جھک کر کے موزہ نکالنا چاہا تو استاد نے کہا دانی, میرے شاگرد موزہ نہیں نکالنا, میں موزے پر مسح کروں گا. کہا کیا؟ کہا بلغنی الان, جب تم کو پڑھاتا تھا تو موزے پر مسح کرنے والی حدیث نہیں ملی تھی. تمہارے جانے کے بعد اب ہم کو موزے پر مسح کرنے والی حدیث مل گئی ہے, اس لیے اب میں موزے پر مسح کرنا سنت سمجھتا ہوں. اس کا مطلب یہ, ہم نے کہا اسی لیے ہمیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا. تو دوستو یہ بلغنی الان, بات آگے بڑھاتا ہوں, بات کہیں اور چلی جائے گی. میں بیٹے میرے بھائیوں, یہ ہمیشہ یہ کتاب و سنت کی دعوت دینا اور اس پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا. یہ دعوت برابر چلتی رہی ساحلی علاقوں میں, اور کہا جاتا ہے محمد بن قاسم نے سندھ پر آنے کے بعد ایک ایسا ادارہ اہل حدیثوں کا کام کیا گیا تھا, اور کہا جا سرزمین بر صغیر نہیں, پوری دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ مسجد قائم کیا جس میں ایک وقت میں 7,000 طالب علم حدیث پڑھا کرتے. میرے بھائیوں ایک تو نہیں, ساحلی علاقے سندھ کے اندر. اسی لیے اس وقت لوگ 92 سے لے کر کے 375 یا سمجھے 4 صدی ہجری تک سوائے کتاب و سنت کے اور دعوت حق کے سندھ کے علاقے میں کوئی اور دعوت تھی ہی نہیں. بلکہ یہاں بشار مقدسی 375 ہی اس ہجری کے اندر سیاح وہاں سے گزرتا ہے, کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا یہاں قاضی اور جج بھی اہل حدیث ہے, بڑے بڑے محدثین ہیں یہاں اس کے ہند کے اندر سندھ کے اندر. اور یہاں تک اس نے کہا ہم نے دیکھا اس قدر عربی زبان پر یہاں کوشش کی جاتی ہے کہ بکریوں کے چروائے بھی عربی میں بات کرتی ہیں. یہ میرے بھائیوں یہ دعوت حق کا نتیجہ تھا. اس لیے بغداد کا نام رکھا گیا تھا, سندھ کا نام رکھا گیا تھا بغداد اعظم, بغداد ثانی. ایک بغداد وہ ہے مدینۃ العلم,
دوسرا بغداد ہندوستان کی سرزمین سندھ میں ہے. یہ دو بغداد ہیں جہاں حدیث کتاب و سنت کا درس دیا جاتا ہے اور جہاں کے لوگ عمل کرنے میں اہل حدیث ہوتے ہیں. میرے بھائیوں یہ دعوت حق وہی چل رہی تھی تقریباً 400 سال تک ساحلی علاقے میں صحابہ تابعین آئے اور اس علاقے میں محمد بن قاسم آیا. لیکن ایک ایسا وقت آیا تقریباً 4 صدی ہجری کے آخر میں جب ماوراء النہر افغان خراسان ترکستان اس طرف سے لوگ ہمارے بادشاہوں نے جب ہندوستان میں داخل ہونا شروع کیا ان کے ساتھ جو لوگ آئے ایک بڑی تعداد میں شمال سے در خیبر سے جو آئے اتری حصے سے ان کے پاس حدیث کا علم نہیں تھا عقیدہ نہیں تھا ان کے پاس صرف فقہی مسائل تھے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو وہی سب کچھ وہی قرآن وہی حدیث وہی عقیدہ سب کچھ ایک ہی چیز موجود تھی. جب وہاں سے آئے تو اب ذرا ہندوستان میں اب دعوت حق کمزور پڑنے لگی. کیوں؟ اب پاور لے کر کے آئے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ جب وہ قدم رکھے اور وہاں آ کر کے اپنی فقہ پھیلانا شروع کیا تو اس وقت بھی الحمدللہ کوئی اہل حدیثوں نے محنت کی ہے جن میں سے ایک نام علامہ محمد اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے جن کی وفات تقریباً 448 ہجری کے اندر ہوئی ہے. یعنی 5ویں صدی ہجری کے آخر تک وہ لاہور کو اپنا مرکز بنایا. لاہور میں رہ کر کے سنت کی دعوت دی. اس لیے با اتفاق علماء کہا جاتا ہے اول من نشر السنت. پنجاب کے اندر 4 صدی ہجری کے اندر جس شخص نے سب سے پہلے سنت کی دعوت دیا اور حدیث کو عام کیا وہ محمد اسماعیل لاہوری رحمت اللہ علیہ تھے. اس کے بعد بھی الحمدللہ ٹائم ہوتا تو بتاتے تاویل چلے آئے 5ویں صدی کے 6 صدی ہجری کے اندر بھی ابو الحسن علی بن عمر لاہوری وہ بھی حدیث کا درس دیتے رہے اور لاہور میں دعوت حق جاری تھی. دنیا کی کسی طاقت نے دعوت حق کو روک نہیں سکا. اور ذرا بڑھو پھر 6 صدی ہجری کے اندر علامہ رضی الدین ابو الفضل ساغانی رحمت اللہ علیہ لاہور میں پیدا ہوئے پنجاب میں جنہوں نے پورے پنجاب کو درس حدیث سے عام کیا. گاؤں پہنچے یہاں تک کہ بغداد یمن مصر مکہ مدینہ یہ ہندوستان پنجاب پر لاہور کا رہنے والا آدمی دعوت حق جب ادھر شیعہ مذہب عام ہوا تو پیدل جا کر کے بغدادیوں کو بھی حدیث کی درس دیا ایران اور توران کو بھی دیا مکے کو بھی دیا مدینے کو بھی دیا اور یمن تک کتاب و سنت کی دعوت دی. دعوت حق عام ہوتی رہی. ایک مرتبہ ہم نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. میرے بھائیوں یہاں تک کہ تعجب کریں گے جب بڑے یہ مغل حکمران اور یہ سارے باہر کے لوگ آئے اور ذرا پاور میں آئے تو انہوں نے اب اہل حدیث مسجدوں کو اہل حدیث اداروں کو ختم کرنا اور آمین رفع الیدین کرنے والے اور دعوت حق کو مٹانے اور دعوت حق پر چلنے والوں کے ساتھ کچھ سختیاں شروع کی. ایک زمانہ ایسا آیا یہ یاد رکھو 5ویں صدی ہجری 6 صدی ہجری 7ویں صدی ہجری 8ویں صدی ہجری 9ویں صدی ہجری اور تقریباً 10ویں صدی ہجری یہ 5 صدیاں ایسی گزری ہیں. کہا جاتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے سب سے بدترین زمانہ یہ تھا. سب سے بدترین زمانہ یہ 5 صدیوں میں اتنی مشکلات تھیں کہ توحید کا نام لینے والا مجرم سمجھا جاتا تھا. اور یہاں تک کہ کہاں تک بتائیں بات یہ تھی کہ جگہ بجگہ اب باتیں بہت ہیں لیکن مشکل ہو جائے گی ہمیں سمجھ میں کتنا سمیٹے ہم آپ کے سامنے دعوت حق. بہرحال میرے بھائیوں ہندوستان کی ایک چند صدیوں کے حالات دینی یعنی صرف منطق فلسفہ
زیادہ سے زیادہ فقہ کی پڑھائی ہو، تفسیر نہیں، حدیث نہیں، اور کوئی عقیدے کی کتاب نہیں، صرف فقہ، منطق، فلسفہ چل رہا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا کیا دمشق کے اندر۔ انہوں نے جب توحید و سنت کی دعوت دینا شروع کیا تو ان کے دل میں آیا کہ سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کے ہند کے اندر ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اپنی دعوت عرب سے، دمشق سے اور عرب سے باہر ہم اس کو ہندوستان بھیجیں۔ ان کے 3 شاگرد آئے، نمبر 1 عبدالعزیز اردبیلی، نمبر 2 علی اللہ، نمبر 3 شمس الدین ترک۔ یہ 3 شاگرد آئے اور ان شاگردوں نے، ان میں سے شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ آئے۔ اللہ اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے، قیامت تک صدقہ جاریہ ہو۔ جب یہ دمشق سے چلا خالی ہاتھ نہیں آیا، 400 صرف حدیث کی کتابیں لکھ کر کے لایا، ایک نہیں 400 کتابیں، اور یہ اس وقت ہاتھ سے لکھا جاتا۔ کتنی محنت کی اللہ کے بندے نے، صرف اس بنا پر کہ ہندوستان کے اندر ان حکام نے، ان بادشاہوں نے دعوت حق کو ختم کر دیا ہے۔ صرف فقہ پڑھائی جائے، عقیدہ نہ پڑھایا جائے، اور اسی لیے درگاہوں پر درگاہیں پھیلتی رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان شاگردوں نے ہمت کیا، اور ایک محدث، ایک شاگرد شمس الدین الحریری ترکی رحمت اللہ علیہ، یہ تقریباً آئے اور اونٹ پر لاد کر کے لائے 400 حدیث کی کتابیں۔ میرے بھائی، ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، جن کو وفات 728 ہجری کی ہوئی دمشق کے اندر، شاگرد آیا، ان میں ایک شاگرد ذرا یاد رکھنا، علامہ عبدالعزیز الاردبیلی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہوئے، حق کا پیغام ہندوستانیوں کو پہنچاتے ہوئے ملتان تک پہنچے، وہاں سے کچھ مراسلات جاری کی، اور بادشاہ شاہ محمد تغلق سے ملاقات ہو گئی۔ کسی بہانے سے ملے، جانے کے بعد بادشاہ سے گفتگو کی، دعوت پیش کیا، بتایا میں ابن تیمیہ کا شاگرد ہوں۔ ان کی دلی تمنا تھی موت کے پہلے کہ ہندوستان میں آ کر کے دعوت حق کو عام کریں۔ کیوں؟ ہم نے سنا ہے دعوت حق کی زبان کاٹ لی جاتی ہے، دعوت حق کو سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ ہم کو بھیجا ہے، اب آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، محنت رائے گاہ نہیں جاتی، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند محفلوں کے اندر، چند مجلسوں کے اندر شاہ محمد تغلق اپنے اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور جب بادشاہ اعلان کر دے، اور اعلان کرتے ہی یہ قانون پاس کر دیا کہ سارے مساجد کے ائمہ ہٹائے جائیں اور سب کا امتحان لیا جائے۔ ان مسجدوں میں امامت وہ کرے گا، ہم جہاں تک ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت کے دائرے میں ہر مسجد کے امام کتاب و سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ اب اہل بدعت اور دعوت باطلہ کا کوئی چانس باقی نہیں۔ یہ بادشاہ ایک عالم کی دعوت پر، اور آج لوگ کہتے ہیں بادشاہ کو سدھارنا ہے تو جلوس نکالیں گے۔ مت ماری گئی ہے، جلوس نکال کر کے انقلاب لائیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ انقلاب عالم لاتا ہے اپنی دعوت حق کے ذریعے۔ پوری تاریخ پڑھ ڈالو، عالم دعوت حق کے ذریعے انقلاب لاتا ہے۔ لیکن جب قانون پاس ہو گیا اور کتاب و سنت اور دوسرے لفظوں کا دعوت حق عام ہونے لگی، تو پھر بڑی مشکل، شاہ محمد تغلق تو خبر نہیں، پیر فقیر صوفی سجادہ نشین خانقاہ آباد کرنے والے، انہوں نے سارے فوجی جنرل کرنل اور سارے نواب اور سارے نائبین کے پاس لیٹر لکھا، یہ تو بہت مشکل آ گئی، یہ تو ایک نیا دین قبول کر رہا ہے۔ شاہ محمد تغلق معلوم پڑتا ہے اہل حدیث ہو گیا ہے، پھر یہاں کیا ہو گیا ہے؟
वहां भी नहीं, वहां भी नहीं। क्यों अंग्रेज उस वक्त नहीं कहता? नहीं अंग्रेज, हाँ वहां भी, अभी बताते हैं वहां भी। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, कहा कि तो कोई और दिन खानकाह बंद कर रहा है और कबर दरगाहों व मज़ारों पर पाबंदी लगा रहा है, ये तो कुछ और हो गया है। बड़े हंगामे किए तो नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, दावत हक या नंबरदार शाह मोहम्मद तुगलक को बलोचिस्तान के वजीरों ने दावत दी। कहा कि साहब आप यहाँ बहुत, हमारी रियाया चाहती आपका दीदार करें। वो दौरे पर जाने लगा तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, आप भी चलें, अपने अहल वयाल को भी ले लें ताकि उनकी भी सैर हो जाए, वो भी ढूंढ लेंगे, टहल लेंगे। वो बेचारा अपने भोलेपन में बीवी को लिया, बाप को लिया, बच्चों को लिया, बहुओं को लिया, बेटों को लिया, भाइयों को लिया, पूरे खानदान को लिया। चलो चल रहे हैं। और सिंध है, बलूचिस्तान है, वहां सब पहाड़ियां हरियालियां देख करके आएगी। सबको लेकर के आया। जब सिंध के रेगिस्तान में पहुंचे और सिंध के रेगिस्तान में पहुंचे, बलूचिस्तान के पहले मैदान में, सहरा में, वो सारे जनरल कर्नल जो सूफियों के वरगलाने पर तैयार थे, वह सबको सबाह करके पूरे खानदान को तहस नहस कर दिया। और जितने भी उसके मुतासिरीन थे और सबकी लाशें बगैर जनाजा के सिंध और बलूचिस्तान के मैदानों में गिधा कौवे के लिए छोड़ दिया। इस तरह से जुल्म होता था। और एक जुल्म नहीं था, आपके पड़ोस में कहीं बुरहानपुर होगा, इसी बुरहानपुर के अंदर काजी नसीरुद्दीन बुरहानपुरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या मशहूर है। इनकी वफात 391 हिजरी के अंदर हुई है। इनका ससुर बीजापुरी काजी खान जी गए मक्का मदीना गए। ये भी पक्के थे भाई, लेकिन मक्के मदीना गए। फिर मैं कहूंगा दोस्तों, हदीस आम होती है तो अहले हदीस जमात बढ़ती है, किताब सुन्नत आम होती है तो दावत फैलती है। पैसे दे करके, ओहदा दे करके हमारे यहाँ कोई चक्कर नहीं है। गए मक्का, उमरा करके फारिग हुए, सफा मरवा से आगे बढ़े तो मताफ के अंदर कोई आलिम बैठे। कान अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, हाँ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी कुछ है। वो खड़े होकर सुनने लगे, हदीस सुनते गए, अंदर घुसती गई। अब क्या कहेंगे? शिर्क और बिदात के जरासीम मिटते गए और किताब सुन्नत के नूरानी चश्मे घुसते गए। नतीजा ये निकला, जब पलट करके हिंदुस्तान आए हज से तो एक साहब कहते अहले हदीस नहीं, क्या कहते, अरे कुछ और हो गए थे। अहले हदीस कहने में डर, क्या कहते हैं, हज में गए आए तो कुछ और बन गए थे। ये तो ऐसे हुआ कि तकरीबन 8 साल पहले एक बांग्लादेशी अहले हदीस हो गए दरसे में आते हुए, तो उसके साथियों ने उसकी बेवा को माँ के बाद बांग्लादेश में भेज दिया लेटर कि तुम्हारा बेटा वहाबी हो गया है। अम्मा बेचारी खाना पीना बंद, टेलीफोन करती है, बेटे सुना है कि वहाबी हो गए, पता नहीं कुत्ते की तरह है या खिंजीर की तरह है या बिल्ली की तरह है या बंदे की तरह है, जो वहाबी को मतलब कोई जानवर बन गया है। बेटे व्हाट्सएप पर अगर दिखला देते, मैंने तसल्ली हो जाती किस शक्ल में वो तू वहाबी बना है। अल्लाह हो गए। तो अभी इस जमाने में वहां तो बात आप थी, अहले हदीस होके आए, गए अपने दामाद से मिलने के लिए बीजापुर, कर्नाटक में बीजापुर है कि बीजापुर, बीजापुर गए मिलने के लिए। बातचीत होने लगी तो चाय काफी तो होती नहीं थी, शरबत तैयार कर रही थी मैडम, क्योंकि बीवी छोड़ के गए थे वहां ससुराल। आए, बहस होने लगी। इन्होंने, उस्ताद ने कोई फैसला सुना, कहा ये मज़हब ये है। इन्होंने कहा है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस सुनाई तो कहा कि रखो हदीस अपने पास। ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। उनके मुंह से निकल गया, हम उसको नहीं रखेंगे, उसको छोड़ देंगे, इसको रखेंगे जो मक्के से लेके आए, हम हदीस को रखेंगे। हाँ, हमारे यहाँ हदीस रखेगा। अच्छा बैठ, अभी बताता हूं। चले गए बेचारे
ये सोचे काफी चाय तैयार होगी मैडम खुशदामन साहिबा लेकर के आएंगे। आए तो तलवार लेकर के आए। तुम्हारी ऐसी के तैसी हदीस पढ़ता है तो हम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश करते हैं और तू हदीस सुनाता है हमें तेरी ऐसी की तैसी करता। जूता छोड़ के भागे बेचारे। पीछे बूढ़ा ससुर तलवार लिए हम तुझे कत्ल करेंगे। क्यों? तू अबू हनीफा के कौल को छोड़ के हदीस पर और भगते जा रहे हैं। जब सांस फूलते फूलते ससुर का दम घुट गया, कहते जा तू अल्लाह के हवाले। अब अपने हवाले नहीं, अल्लाह के हवाले। आए बुरहानपुर में रहे और यही बुरहानपुर में आज तक उनकी कब्र मौजूद है। इनसे पहले आप हज़रात जानते हैं बाबर के दौर में बाबर नहीं ये अकबर, जब सबसे बड़ा बिगाड़ अकबर ने जब दीन अकबरी को नाफिज किया। समझते हैं दीन अकबरी के आ जाने के बाद इस्लाम को किस तरह से बिताया था उसने। मोहम्मद नाम रखा जाए, जबान काट ली जाए, खतना बंद था, बड़े का गोश्त हराम था। यहां तक कि ताज्जुब करेंगे इतना दीनदार बादशाह आलमगीर अपने रहमहुल्लाह अपने साथियों के साथ कहते वल्लाह हमारे दादा परदादा ये जो अकबर ने शराब को जमजम को हराम किया और शराब को हलाल किया, वो उसके शराब को हराम कर। और फुक़हा का कौल शराब उसको कहते हैं जिसके पीने के बाद नशा आए। अगर 2 गिलास में नशा आती, 1 गिलास पियो इससे सेहत बनती है तो उसमें कोई मुद्दा कोई हरज नहीं। शराब को इस तरह से हलाल किया। अकबर कहते हैं अल्लाह की कसम मेरा जहां तक इल्म है इस वक्त मेरी पूरी रियासत में उलमा के अंदर, हमारे उलमा के अंदर शायद मैं और ये मेरा कादी है जो शराब से बचता है, वरना कोई शराब से नहीं बचा। ये औरंगजेब मामला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी अल्लाह ताला को करना था कि उसके मुकाबले के लिए भी कोई ना कोई अहले हदीस चाहिए था। क्यों? शिर्क का मुकाबला अहले हदीस करेगा, बिदअत का मुकाबला दावत हक करेगी, दावत बातिल पत्थर को पत्थर से न तोड़ा जाएगा, बल्कि पत्थर को तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन होती है, क्रेशर होता है। बिदअत से बिदअत, बातिल से बातिल कैसे मिटेगा? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु दारवी का, ऐ मुसलमानों इस बातिल पर कुफ्र शिर्क करने वालों पर अपना तीर चलाओ तो किताब सुन्नत का तीर चलाओ। ये तीर चलाना था। कहां कैसे लाए? दावत हक को कामयाब करता है। गंगो का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। सहारनपुर का नाम सुना है? हाँ तो सब कहेंगे। क्यों? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल आए तो कहां तशरीफ लाए हैं वो? कहां है दोस्तों? पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर अल्लाह के रसूल कहीं तशरीफ लाए हैं 1400 साल के बाद तो शायद वो सहारनपुर होगा। समझ गए ना? सिर्फ एक साहब कहते 3 मरतबा अल्लाह के रसूल हमारे घर आए थे। पहली मरतबा फर्स्ट फ्लोर पर, दूसरी मरतबा सेकंड फ्लोर पर और तीसरी मरतबा नहीं छत में 3 फ्लोर। मेरे भाई वहां एक बड़ी दरगाह है, अब्दुल कुतुब, बहुत पुरानी दरगाह। वो बाबा जो कब्र के अंदर, उनका पोता, उसको हज का शौक हुआ, हज में चला गया। हज में गया, जिनका नाम मोल्ला अब्दुल नबी रहमतुल्लाह अलैह है। मोल्ला अब्दुल नबी, अल्लाह अकबर, मुतवफ़ा 934 हिजरी, अल्लाह अकबर। वो गए, मक्का गए, मदीना गए, हदीस सुनी, हदीस पढ़ी, मुहद्दिस बन करके आए। तो आते ही माशाल्लाह सबसे पहले उन्होंने अपने बाप से कहा ये जो कव्वाली चलती है दादा के दरगाह पर हराम। ओहो, कव्वाली तो माशाल्लाह जानते ही, कव्वाली 27वीं शब थी, 27वीं शब है।
میں درس دے کر کے جمعے کے دن آ رہا ہوں، ٹیکسی پر بیٹھ گیا تو ٹیکسی والا کہتا آج بڑی رات ہے اس لیے قوالی سنوں آج. یعنی قوالی اتنی مقدس چیز کہ شب قدر کو قوالی لگا رہا ہے سننے کے لیے. تو قوالی تو ماشاءاللہ قوالی ہی ہے، یہ بند کرے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دادا کی وصیت ہے. اچھا ٹھیک ہوگی، اور یہ جو جھومتے ہو نا اس کو بند کرو، یہ حال نہیں آتا ہے، شیطانی وقت ہے. کہا تو کیا سمجھتا ہے؟ اب کھڑے ہو گئے. کیوں سمجھ رہے تھے؟ کیوں؟ اب ان کو حدیث مل گئی، حدیث مل گئی. اس لیے سید سلیمان ندوی بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کیا بتائیں، حج کے لیے تو گیا لیکن آیا تو کچھ اور بن کر کے آ گیا. وہ یہ کہنا بھی مشکل، کہتے اہل حدیث بن کر کے آیا اور بن کر کے آ گیا. ماشاءاللہ تو انہوں نے سمجھایا، پورے خان کے دان کو بے دخل کیے. اکبر اس وقت صراط مستقیم پر تھا. اکبر کو پتہ چلا، اس نے بلایا، صدر الصدور کا عہدہ دے دیا. لیکن جب اکبر کے نے دین الہی ایجاد کیا، انہوں نے تنقید شروع کی اور طرح طرح سے انہوں نے حدیثیں پیش کرنا شروع کیا. تو بڑا تفصیلی واقعہ، آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر نے حکم دیا اس کو تلوار سے نہیں مارو، اس کے گردن کو دباتے رہو جب تک کہ روح قبض نہ. کیا جرم تھا دوستو؟ صرف جرم یہ تھا کہ وہاں اہل بدعات میں حدیث پڑھ کر کے بدعات کی تردید کرتا تھا. اتنا مشکل بنا دیا تھا انہوں نے. نتیجہ یہ نکلا کہ گلا کھود کھود کر کے مارا گیا اور ایسے سامنے میدان میں پھینک دیا گیا. کسی کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. جب یہ حالات تھے دعوت حق کو مٹانے کی، الحمدللہ، لیکن پھر بھی دعوت حق جاری رہی. میرے خیال اب ٹائم اس سے زیادہ اجازت نہیں دے گا تو بند کرنا پڑے گا. بس اتنا میرے بھائیوں، اتنا سن لیا. اس کے بعد 5 منٹ اور لے لیتے ہیں تھوڑا سا. الحمدللہ دین اکبری کو مٹایا. کس نے مٹایا دوستو؟ کس نے مٹایا؟ آج سیاست سے لوگ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں علماء بزدل ہو گئے اس زمانے کے، ہاں سب کھسی ہو گئے، بدنام، کسی کام کے نہیں رہ گئے ہیں. اس لیے مسٹر یا بردر چاہیے ان کو. بہت آگے بڑھیں گے، سسٹر چاہیے ان کو. بس علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء کریں گے تو تم سے پوچھ سے کریں، تمہارے مشورے سے کریں گے. حضرت اسامہ ابن زید سے کسی نے کہا کہ آخر عثمان بن عفان کے ساتھ ایک سب کچھ ہو رہا تھا، تم نے سمجھایا نہیں، تو کیا میں تم سے مشورہ کر کے جاتا سمجھانے کے لیے؟ میرے بھائی، ایک مثال، دین اکبری کو مٹانے میں سارے بادشاہ، سارے لوگ ایک ہو گئے تھے. دین اکبری مٹانے میں کتے پالنے والوں کو وظیفہ دیا جاتا. کتا پالنا کار ثواب تھا اور کتے بلی کا پالنا وظیفہ مادہ تھا. اور اگر بکری کو ذبح کر کے گوشت کھا تو زبان کاٹ لی جائے. ختنہ کرانا جرم تھا. کون سی چیز باقی رکھا تھا؟ اور اکبر کے فتنے کے مٹ جانے کے بعد بھی ایک زمانے تک، اللہ، ایک زمانے تک کتا پالنے کا بڑا رواج تھا. اسی لیے شاہ اسماعیل شہید نے جو حق کا اعلان کی 1810 سے 1810 عیسوی سے جامع مسجد سے دعوت حق کا دوبارہ پرزور انداز میں للکا کر کے جامع مسجد کے سیڑھیوں سے، جامع مسجد کے محراب سے، جامع مسجد کے ممبر سے، رمضان کے جمعے کے خطبے سے حق کا اعلان شروع کیا. تو اس سے بڑا عجیب سے حادثہ آیا. ایک دن تفریح کرنے کے لیے نکلے تو ایک صاحب کتے کو خوب مضبوطی سے، ہاں کتے کو نہیں، کتے کو اپنے سے باندھ رکھا تھا تاکہ کتا چھوٹ نہ جائے. شاہ اسماعیل شہید ادھر رہے تھے. ارے صاحب بڑے میاں ایک کتا کیوں؟ ارے
मौलाना साहब आपने जिंदगी के सारा मसला हमारा हल कर दिया। कहा बेटे नहीं क्या, नहीं आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनसे हदीसें जो आप बयान करते हैं तो कोई अमल करे ना करे, हमने तो बड़ा फायदा उठाया। कहा क्या उठाया? कहा कि हम कभी मरेंगे नहीं, अब मलकुल मौत हमारे पास नहीं। कहा क्यों? कहा आपने हदीस सुनाई थी कि कुत्ता ना पालो, तो कुत्ता जिस घर में रहता है वहां मलकुल मौत, फरिश्ते नहीं आते, तो मलकुल मौत भी फरिश्ते ही है ना। पैरों में गिर गया। अरे हजरत आपने सारी मुश्किलात हमने अलग कर रखा है, और बीवी बड़ी प्यारी उसको भी खरीद के दे रखा है कि दोनों। क्या हुआ? कहा आपने मोहम्मद साहब की हदीस बयान की। देखे तो बड़ा अजीब सा इस्तेमाल किया। क्यों? अकबर ने जो जिंदगी खराब कर दिया था, उलमाए सुने मिसाल के तौर पर सजदा करना गैरुल्लाह का जायज था। क्यों भाई? आखिर आदम का सजदा फरिश्तों ने किया, यूसुफ का सजदा किसने किया? आपने। तो उस वक्त शिरक, क्या अल्लाह ने आदम को शिरक करने का हुक्म दिया? शाह इस्माइल शहीद ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। अकबर के जमाने में मुजद्दिद अल-फसानी, जिसकी दास्तान किसी और मौके पर उन्होंने कहा बात असली है, नहीं मना तो नहीं किया, लेकिन एक सुन्नत और अदा कर ली। कहा क्या है? कहा आदम के जमाने में भाई बहन की शादी हलाल थी, जरा अपने बहन से शादी कर ले तू। अरे नहीं हराम है। कहा ये हराम है, भी तो आदम की सुन्नत है ना। बहरहाल तो उस आदमी ने कहा साहब इसमें सही से हजरत आपने सारा बेड़ा पार कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा अब मरूब नहीं। क्यों? एक कुत्ता मैंने बांध रखा है, हम्माम में जाते हैं तो वहां लेके जाते हैं, टहलने आते हैं तो वहां जाते हैं, और सोने लगते हैं भग न जाए चार पाई के पाए में बांध देते हैं। हुज्जतबाजी। कहा मेरे भाई सही तो है, लेकिन बात असल ये है मलकुल मौत आए तो पहले कुत्ते की आए, बाद में तेरे पास आएंगे। समझ गया? आएंगे, मलकुल मौत आएंगे, लेकिन कुत्ते को मार देंगे जब बगैर कुत्ते करेंगे तब तेरी रूह कब तक करेंगे। अरे तो बहुत मुश्किल कर दिया आपने। मेरे भाई कहने का मतलब ये कि इस तरह से दावत की हक अकबर के जमाने में मुजद्दिद अल-फसानी ने, लेकिन उसी शख्स ने किया जिसके बाद हदीस का इल्म आया। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा हिंदुस्तान समझते हैं अकबर का जमाना, और उसके बाद कितना बड़ा बादशाह, कितनी बड़ी हुकूमत थी। हुकूमत में कोई एक इंसान मुकाबला ना किया। क्यों? किसी के पास है वजू के 4 फर्ज हैं, गुस्ल के 3 फर्ज हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीसें क्या है उसका इल्म नहीं था। मुजद्दिद अल-फसानी पहले हदीस हासिल की अल्लामा मोहम्मद याकूब कश्मीरी अहले हदीस आलिम से, इन्होंने हदीस हासिल की। उसके बाद सदरुद्दीन से हासिल किया, मुल्ला अब्दुल नबी से, दूसरा अहले हदीस आलिम। हज करने के लिए गए तो मक्के मदीने में मुजद्दिद अल-फसानी ने जब हदीस हासिल कर ली, हदीस हासिल करके आए, तब पता चला कि बातिल को कैसे मिटाया। अब उनके पास हथियार आया, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल। अब तो हथियार आया। आने के बाद ऐलान किया अकबरी मिटाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह मिटाना जब शुरू किया और हदीस पर कैसे अमल किया। सबसे पहला फतवा जो दिया बिदात के मिटाने में, कुल्लु बिदातिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन, नहीं हिंदुस्तान का नहीं एक बिदात होती है बुरी, एक होती अच्छी बिदात। हम जो करते हैं बिदात हसना है। इसी चक्कर में बिदात की अकबर के जितने बिदात थी, जितने मुशरिकाना अकायद थे, सबको मुसलमानों ने बिदात हसना करार दे रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह मिटाया और सारा मामला खत्म हो गया। दोस्तों हम कहना चाहते हैं कि ये दावत हक है, समझा
لیکن دعوت حق ایک بڑا طویل موضوع ہے. ابھی بہت ساری باتیں باقی رہ گئی لیکن ٹائم ختم ہے. ہم تو نہیں تھکے ہوں گے لیکن آپ لوگ تھک گئے ہوں گے. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر ہم تو نہیں کہیں گے آئندہ سال. آئندہ سال نہیں بتا سکتا کہ بلائیں نہ بلائیں، لیکن ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر اب دین اکبری سے ہم شروع کریں گے کہ آخر دین حق کو دعوت حق کیسے کی اور دین اکبری کیسے مٹا. اور آج الحمدللہ اتنی بڑی جماعت، اور اسی دعوت حق کا ایک کرشمہ تھا کہ شاہ ولی اللہ شاہ اسماعیل کے ان کے بیٹے شاہ عبدالحدیث کے شاگردوں میں سب سے پہلا اہل حدیث یہاں آیا تو ناگپور مومن پورہ میں آیا. اور اس نے آنے کے بعد 11ویں صدی ہجری کے اندر اس پورے علاقے کا دورہ کر کے گاؤں گاؤں میں کتاب و سنت کی دعوت دینے کی کوشش کی، جس کی داستان طویل ہے. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی من کل ذنب واتوب الیہ. بس یہی کہیں کہ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی رک گئے داستان کہتے کہتے.